السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ایول بیوٹی بائی سلمیٰ خان ایپیسوڈ نمبر 8۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایول بیوٹی ایپیسوڈ نمبر 8 بائی سلمیٰ خان۔ دیکھو، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا ورنہ بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اس لڑکی کی بات سن کے وہ دونوں سکتے میں آ گئے تھے، اور پھر احتشام نے کچھ سوچتے ہوئے اسے مشورہ دیا تھا جو فبیہا کو کافی حد تک صحیح بھی لگا تھا، کیونکہ اس وقت اس کا باہر جانا خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ خود کو بچانے کی آخری حد تک کوشش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی ہوں۔ اور ہاں تم خبردار تم نے اپنی امی کو کچھ بتایا تو یہ بات ہم تینوں کے درمیان ہی رہنی چاہیے، آئی تمہیں سمجھ؟ احتشام نے احتیاطاً شاہ نور کو سمجھا دیا تھا کہ وہ اپنی ماں کو کچھ نہ بتائے، اور وہ بھی منہ بناتے ہوئے ہاں میں سر ہلا چکی تھی۔ ان کو کیا لگتا ہے میرے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹک سکتی؟ جو مجھے کہہ رہے ہیں حد ہوتی ہے، اتنا ہلکے میں لے لیا ہے مجھے سب نے۔ بیہ نے مسکراتے ہوئے شاہ نور کو دیکھا تھا۔ یار چلو کہیں باہر گھوم کے آتے ہیں، یہاں تو دم گھٹ رہا ہے، اور ویسے بھی کچھ لوگوں کی موجودگی سے ایسے ہی میرا دم گھٹتا ہے، اس لیے چلتے ہیں باہر۔ وہ احتشام کو نظر انداز کرتے ہوئے فبیہا کو لے کر باہر کی طرف جا چکی تھی، اور احتشام بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی جاتے ہی احتشام کچھ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اگر یہ سچ کہہ رہی ہے تو پھر مجھے میرا مقصد حاصل کرنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو استعمال کرنا پڑے گا، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا اگر حقیقت اس سے پتہ چلی تو پھر یہ کیا کرے گی؟ لیکن میرا مقصد زیادہ ضروری ہے، اور ایک بار میں اپنا کام کر لوں پھر میں سب کو سنبھال لوں گا۔ وہ خود سے ہی مخاطب ہو کر خود کو تسلی دے رہا تھا، اور اب اس کا ارادہ اپنے مقصد کو کامیابی کی طرف لے جانا تھا۔ بالآخر ان کی شادی کو ایک ہفتہ رہ گیا تھا۔ حیدر حد سے زیادہ خوش تھا کیونکہ اسے اس کی محبت ملنے والی تھی۔ فبیہا کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھا، وہ بھی بہت زیادہ خوش تھی، مگر ان کی خوشیوں کو نظر لگنے والی تھی۔ آج حیدر نے جب سے گھر چھوڑا تو اپنے گھر کے قریب پہنچ ہی گئی تھی۔ جب اسے ایک کالی گاڑی اپنے گھر کے باہر کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے ماتھے پر بہت سارے بل پڑے تھے، خود پر مشکل سے ضبط کیے پہرے باندھ کر وہ اندر کی طرف بڑھی تھی، مگر جیسے ہی وہ اندر پہنچی سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ صحن میں رکھی چارپائی پر فارس مزے سے چائے کا کپ ہاتھ میں اٹھائے اپنے ہونٹوں سے لگا رہا تھا۔ اس کے قریب ہی فبیہا کی ماں بیٹھ کر اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا، کیونکہ اس نے تو یہ نہیں سوچا تھا۔ اسے تو لگا تھا اس نے جس طریقے سے اسے ذلیل کیا تھا اب وہ دوبارہ اس کی دہلیز تک نہیں آئے گا، مگر یہ تو یہاں پہنچ کر اس کی ماں سے اتنا بے تکلف ہو کر بات کر رہا تھا جیسے سالوں سے جانتا ہو، اور اس کی ماں بھی اسے حیدر کا دوست سمجھ کر اچھے سے بات کر رہی تھی۔ اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہی سامنے بیٹھا لڑکا ان کی بیٹیوں کی زندگی برباد کرنے والا ہے، اور نہ صرف بیٹیوں کی بلکہ اپنی بھی، تو پھر وہ اسے ایک پل بھی وہاں رکنے نہ دیتی، مگر وہ ان ساری باتوں سے انجان تھی۔ فبیہا جیسے ہی اندر داخل ہوئی فارس نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا، اور پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی، جیسے فبیہا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کہنا چاہ رہا ہو، دیکھا نا، اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتی تم مجھ سے۔ اور وہ ایک تیز نظر اس پر ڈال کر اپنی ماں کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ ماں کے قریب ہوئی اور ان سے کہا کہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ آواز آہستہ نہیں تھی، فارس اچھے سے سن رہا تھا۔ اس کی ماں نے جب یہ دیکھا تو پھر اسے ٹوکنے لگی، مگر وہ کہاں سننے والی تھی۔ فارس نے جب اس کی ماں کا شرمندہ چہرہ دیکھا تو پھر مسکراتے ہوئے انہیں یہ کہنے لگا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لگتا ہے بھابھی کو کوئی بات میری بری لگ گئی ہے، اس وجہ سے وہ ایسا کر رہی ہے۔ اور اس کی اس بات پر اس کی ماں نے فبیہا کو دیکھا جو غصے سے فارس کو ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر اگلے ہی پل اپنے بیگ سے موبائل نکال کر وہ حیدر کو کال ملا چکی تھی۔ 4 گھنٹوں کے بعد حیدر نے فون اٹھایا تو نہ سلام نہ دعا، اس نے سیدھے بس اتنے ہی الفاظ کہے تھے، فارس یہاں پر آیا ہے، برائے مہربانی آپ ان کو بولے کہ یہاں پر نہ آئے، اور نہ ہی آئندہ میرے گھر والوں سے کوئی تعلقات
انہیں ضرورت ہے۔ وہ اتنا کہہ کر بغیر حیدر کی بات سنے فون بند کر چکی تھی اور پھر غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کی ماں نے جب اس کا یہ لہجہ دیکھا تو وہ تھوڑی شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ فارس نے خود کو نارمل کیا، ورنہ اسے غصہ تو اتنا آ رہا تھا کہ فبیہا کا گلا دبا دیتا، مگر اسے ابھی ایسا کچھ بھی نہیں کرنا تھا۔ اسے دماغ سے کام لینا تھا، اس لیے معذرت کرتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اور پھر اس کی ماں فبیہا کے سر پر کھڑی ہو کر پچھلے آدھے گھنٹے سے اس سے وجہ پوچھ رہی تھی، مگر وہ بتانے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اب اس کی ماں تھک چکی تھی، تب اگلی ہی پل اس نے اپنی ماں کو گلے لگایا اور بس اتنا ہی کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں بغیر وجہ کے کسی کو ذلیل کروں گی یا کچھ غلط کروں گی؟ اب بس اتنا سمجھ لیجئے کہ کوئی وجہ ہے، میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ جب تک میں آپ کو نہیں بتاتی تب تک آپ صبر کیجئے اور مہربانی کر کے اس انسان سے دور رہیے۔ منگنی والے دن بھی پتہ ہے اس نے وہ تماشا کیا تھا اور میں ہرگز نہیں چاہتی کہ کوئی اور تماشا بنے۔ خیریت سے شادی ہو جائے، اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، اس لیے ابھی آپ ایسی کوئی بات نہ کریں اور نہ اس سے کوئی تعلقات رکھیں۔ وہ نرمی سے اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے انہیں تسلی دے رہی تھی اور وہ بھی اپنی بیٹی کی بات ایک حد تک سمجھ گئی تھی، اور پھر کھانا بنانے کے ارادے سے وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ فبیہا کو خاموش رہنا تھا کیونکہ اسے بس شادی کا انتظار تھا۔ ایک بار شادی ہو جاتی پھر وہ حیدر سے کہہ کر اس کا صحیح جگہ ٹھکانے لگا سکتی تھی، کیونکہ وہ حد سے بڑھ گیا تھا اور اب نقصان پہنچانے کی آخری حد تک پہنچ گیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ ایسے چپ چاپ نہیں بیٹھے گا، بلکہ ایسی کوئی ضرور حرکت کرے گا جس سے ان لوگوں کو نقصان ہو۔ وہ اپنے گھر کی کھڑکی پر ٹھنڈی ہواؤں کا مزہ لے رہا تھا۔ موسم ایسا تھا کہ کوئی بھی افسردہ انسان خوش ہو سکتا تھا۔ آج کراچی پر بادل مہربان ہو گئے تھے، تبھی تو ہلکی بوندا باندی میں ایک اچھا موسم بن گیا تھا۔ مگر ان سب کے باوجود بھی اس کا دل خالی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، مگر اتنا تو اسے یقین تھا کہ کچھ تو ہے جو اسے اندر سے خالی کر رہا ہے۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ شاید کچھ غلط ہونے والا ہے، کچھ ایسا ہونے والا ہے جو سب کو تباہ کر دے گا۔ غزان اتنی کوششوں کے بعد بھی اپنی سوچوں کو نہیں جھٹک پا رہا تھا، بلکہ وہ وہی سوچے جا رہا تھا کہ ایسا کیا ہونے والا ہے۔ اسے حیدر کی فکر تھی، اسے فبیہا کی فکر تھی، اسے سب کی فکر تھی، مگر افسوس آگے والے وقت سے ان دونوں کو کوئی بھی نہیں بچانے والا تھا۔ اور کل ان کی شادی ہونے والی تھی، مگر آج کا دن کیا عذاب لانے والا تھا یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ نبیہا، تم نے فبیہا کو کیوں بھیجا؟ میں نے کہا تھا نا تم چلی جانا، لیکن نہیں، تم تو میری بات سنتی نہیں ہو۔ یار امی، میں نے ان کو روکا تھا، مگر کہہ رہی تھی تم مصروف ہو، میں دوپٹے لے کر آ جاتی ہوں۔ اب میں انہیں کیا کہتی؟ وہ بیچارہ سا منہ بنا کر کہہ رہی تھی تو اس کی ماں بھی خاموش ہو گئی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں کو شاید لگا کہ فبیہا آ گئی ہے، تو وہ دونوں دروازہ کھولنے کے ارادے سے صحن میں آئی تھی۔ نبیہا دروازہ کھولنے گئی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ پتھر کی ہو گئی، مگر اصلی حیرت تب ہوئی جب اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں کیا ہے۔ نبیہا نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ فارس بیٹا، کیا کر رہے ہو؟ اس کی ماں نے جب یہ دیکھا تو پریشانی سے فارس سے پوچھنے لگی، جو خباثت سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری بیٹی نے میری انا توڑنے کی کوشش کی تھی، مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی، مجھے تھپڑ مارا، مجھے دھکا دیا، مجھے دھمکایا تھا، میرے بھائی جیسے دوست کو مجھ سے الگ کر دیا، اور تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میں تم لوگوں کو بخش دوں گا؟ یہ تم لوگوں کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، بلکہ تم لوگوں کو تو آج آخری بار یہ سب کچھ دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد تم لوگ سانس نہیں لے پاؤ گے۔ تم سب کی قبریں آج یہیں بنا کر جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اندر آ گیا تھا، اور اس کے اندر آتے ہی دو لوگ اور بھی آ گئے تھے، اور ان کے ہاتھ میں پیٹرول کی بڑی بڑی بوتلیں تھیں۔ یکدم وہ بوتلوں کو کھول کر آس پاس پھینکنے لگے۔ نبیہا اور اس کی ماں چیختی چلاتی رہی، مگر کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر میری بیٹی نے کچھ کیا ہے تو وہ تم سے معافی مانگ لے گی، مگر خدا کے لیے ایسا کچھ نہ کرو۔ اس کی ماں باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی، مگر وہ بے رحم کسی پر رحم نہیں کھا رہا تھا۔ اندر سوئی عروب بھی آوازیں سن کر گھبرا کر باہر آئی تھی، اور باہر کا منظر دیکھ کر وہ بھی خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ تینوں ہی اس کے سامنے منتیں کر رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے کہ شاید کوئی ان کی مدد کے لیے آ جائے، مگر کوئی بھی نہیں آیا تھا۔
पता नहीं या तो किसी को आवाज़ें नहीं जा रही थी या ये जानबूझकर अपने कान बंद करके बैठे हुए थे। आज तुम्हारी बेटी को पता चलेगा कि मेरे साथ उसने पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। अगले ही पल उसने जेब से लाइटर निकाला और जलाने के इरादे से बटन पर हाथ रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहा था जब अचानक से किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मगर बेदिहानी में लाइटर जल चुका था और वो एक छोटी सी चिंगारी ने उस घर को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया था। ये सब देखकर फारिस खुद भी बौखला गया था। दरवाज़ा खोलो, किसने बंद किया है? तुम लोग कहाँ मर गए हो? सुन रहे हो मेरी बात? खोलो दरवाज़ा। जिन दो लोगों को साथ लाया था उनको पुकार रहा था मगर कोई भी नहीं सुन रहा था। आग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। दरवाज़ा खोलो, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा? खोलो दरवाज़ा। वो बाकायदा दरवाजे को लाते मारना शुरू हो गया था मगर वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। रूब नबीहा और उसकी माँ की चीखें पूरे घर को हिला रही थी। कोई तो बचाओ, खुदा के लिए कोई बचा लो हमें। वो तीनों बस यही सदाएं दिए जा रही थी मगर कोई भी नहीं आ रहा था। खोलो दरवाज़ा, मैंने कहा खोलो। आज मौत को सामने देखकर फारिस खुद भी घबरा गया था मगर कोई भी उसकी मदद को नहीं आ रहा था। दरवाज़ा उन दो लोगों ने ही बंद किया था। कहते हैं ना, मुलाज़मों पर हद से ज़्यादा जुल्म नहीं करना चाहिए। जब उनको वक्त मिलता है वो आपसे वो जुल्म का बदला ले लेते हैं और यही काम उन दो मर्दों ने किया था। फारिस को जब भी गुस्सा आता था, जिसका भी गुस्सा वो उन पर उतारा करता था। कई कई महीनों तक तनख्वाह ना देना या फिर उनको तंग करना, उनको गालियाँ देना, कई सालों तक उन लोगों ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया था। मगर आज जब उन्हें मौका मिला था तो भला ये मौका कैसे हाथ से जाने देते। उस आग में उन 3 औरतों के साथ वो भी जल रहा था। अरे भाई, 80 रुपए होते हैं, ये ले, मैं 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं देने वाली। रोज़ मैं इतना ही देती हूँ और आपको मैं ज़्यादा दे दूँ? फबीहा ने अपने मोहल्ले की गली में रिक्शे को रुकने का कहा था और फिर 80 रुपए थमाकर आगे की तरफ बढ़ने लगी। मगर थोड़ा ही आगे पहुंची थी कि उसे अपने घर की तरफ चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। वो एकदम सारा सामान वहीं फेंक कर आगे की तरफ भागी थी। जब वहाँ पहुंची तो एक क़यामत वहाँ पर बरपा थी। वो मोहल्लेदार जो कुछ वक्त पहले वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे और उसकी आवाज़ भी नहीं सुन रहे थे, और सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। कितने बेहिस लोग थे। जब मदद की ज़रूरत थी तब कोई आगे नहीं आया और जब सारा काम हो गया तब सब लोग आ गए थे। उसने बेयकीनी से सारा मंजर देखा था। अम्मी, नबीहा और वो दीवाना वार तीनों को पुकार रही थी। वो अंदर की तरफ जाने ही लगी थी जब मोहल्ले के कुछ औरतों ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक दिया। छोड़े मुझे। अम्मी, अम्मी, आप सुन रही हैं ना? अम्मी, मैं आ गई हूँ। नबीहा, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। वो चिल्लाती जा रही थी। उरूब घबराना नहीं, मगर वो कहाँ जानती थी कि उन तीनों के बेजा जिस्म इस आग में जल रहे थे। वो अंदर जाने की कोशिश कर रही थी मगर बार बार उसे रोका जा रहा था और फिर थोड़ी ही देर बाद जब आग पर काबू पा लिया गया तो अंदर से 2 लाशें निकाली गई, जिसको देखकर वो साफ तौर पर बता सकती थी कि एक उसकी माँ की थी और दूसरी उसकी बहन उरूब की थी। वो लाशों को नहीं देख पा रही थी। इससे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसकी माँ और बहन हो सकते हैं। नहीं, ये झूठ है, ये मेरी माँ और बहन नहीं है। मेरी माँ और बहन ठीक है, मैं नहीं मानती इनको, वो चिल्लाते हुए कह रही थी। जब अगले पल एक और लाश निकली और वो एक मर्द की थी। वो जल चुकी थी मगर फिर भी वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो किसकी लाश है और वो सब समझ गई थी ये सब किसने किया है। वो ज़मीन पर गिरने वाले अंदाज में बैठकर अपना सर पीटने लगी। तुम खुद तो मर गए मगर मेरे ख़ानदान को भी मार बर्बाद कर दिया। फारिस, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में जगह दे, अल्लाह तुम्हें कभी ना बख्शे। तुमने मेरा हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया। तुम्हें कभी अजाब से निजात ना मिले। वो रोते हुए बद्दुआएं देते जा रही थी। उसी वक्त वहाँ पर एक गाड़ी आके रुकी और वहाँ से गज़ान जिलानी भागता हुआ आगे की तरफ आया था। उसे खबर मिल गई थी कि फबीहा के घर में आग लग गई है। उसकी पूरी फैमिली उस घर के अंदर थी। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो फबीहा को यूँ रोता हुआ देखकर उसे बुरा लगा। वो आगे बढ़कर उसे सहारा देने की कोशिश कर रहा था। सब्र करे, अल्लाह साबिरों के साथ है। उसे तसल्ली दे रहा था मगर वो तो कुछ सुन और समझ ही नहीं रही थी। सब फारिस ने किया है, इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, उसने किया है सब, वो चिल्लाते हुए उसे बता रही थी। और इतना तो वो भी जानता था कि फारिस कोई चुप रहने वालों में से नहीं था। बदला ज़रूर लेगा और उसने बदला लिया था मगर अफसोस इस बदले में वो खुद भी मर गया था। संभाले खुद को। वो उसे कंधों से थाम कर खड़ा करने की कोशिश कर रहा था मगर वो तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वैसे ही रोते रोते शाम गुजर गई थी मगर ना वो अपने घर के बाहर से उठी थी और ना ही उसने रोना बंद किया था। घर पूरा जल गया था मगर उसका गम बहुत बड़ा था। गजान ने उसकी माँ और बहन की कब्र और सारी चीज़ें उसने ये संभाल ली थी।
اس وقت میں سب سے پہلے یہاں پر حیدر اور اس کی فیملی کو ہونا چاہیے، مگر غزان حیران تھا کہ نہ وہاں پر حیدر موجود تھا نہ اس کی فیملی۔ اسے تو سب سے پہلے آنا چاہیے تھا، جس طرح وہ فبیہہ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، دعوے دار تھا، مگر وہ یہاں پر کہیں بھی نہیں تھا۔ مگر اس وقت یہ بات سوچنے والی نہیں تھی۔ مگر اصلی حیرت تب ٹوٹی جب ان کی موت کو 2 دن ہو گئے تھے۔ فبیہہ اپنی دوست کے گھر پہ رکی ہوئی تھی۔ اس کی دوست نے اسے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ جب تھوڑا سا اس کا دماغ بحال ہوا تو وہ یہ سوچنے لگی کہ حیدر کیوں نہیں آیا اور نہ ہی اس کی فیملی میں سے کوئی۔ اس نے حیدر کا فون ملایا مگر وہ اٹھا ہی نہیں رہا تھا اور نہ ہی اس کی فیملی۔ غزان نے اسے صبح بتا دیا تھا کہ وہ کسی ضروری میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے ملک جا رہا ہے، کچھ دنوں میں آ جائے گا، تب تک وہ اپنا خیال رکھے۔ اور اس کی دوست کو بھی وہ کچھ رقم دے کر گیا تھا کہ اسے ضرورت پڑے تو دے دے، کیونکہ وہ تو نہیں لے گی، وہ جانتا تھا۔ لیکن ان سب میں ایک بات اور بھی سوچنے والی تھی کہ اس گھر سے 3 لاشیں نکلی تھی، ایک اس کی ماں کی، ایک اروب کی اور ایک فارس کی۔ نبیہہ کہاں تھی؟ کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اگر اس کی لاش نہیں نکلی تو مطلب وہ آگ میں یا اس گھر میں نہیں تھی، مگر آخری وقت میں تو وہ وہیں پر ہی موجود تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی جب اس کی دوست کے گھر پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولو تو سامنے پولیس موجود تھی۔ پولیس کو دیکھ کر اس کی دوست گھبرا گئی اور پھر وہاں پر آنے کی وجہ پوچھنے لگی تو پولیس والوں کا کہنا تھا کہ ہم لوگ فبیہہ فاروقی کو اریسٹ کرنے آئے ہیں۔ یہ بات سن کر دونوں ہی حیران ہو گئی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے کیوں اریسٹ کرنا ہے؟ وہ حیرت کے مارے پوچھ رہی تھی۔ دیکھیں میڈم، آپ پر فارس علی اور اس کے علاوہ آپ کی ماں اور بہن کے قتل کا الزام ہے، اس لیے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اور وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس پر اسی کی ہی ماں اور بہن کا قتل کا الزام ہوگا۔ آپ لوگوں کا دماغ درست ہے؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں نے اپنی ماں اور بہن کو مارا ہے؟ بھلا کوئی بہن ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ کوئی بیٹی ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر انہوں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور اسے گھسیٹتے ہوئے پولیس اسٹیشن لے گئے تھے۔ دیکھیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، میری بات تو سنیں، میری بات سنیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ لوگ کیوں نہیں سن رہے میری بات؟ میں بے قصور ہوں، میری ماں، میری بہنیں، میں نے پورا اپنا خاندان کھو دیا ہے۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے میں نے ان لوگوں کو مارا ہے؟ آپ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ چلا رہی تھی مگر کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ دیکھیں بی بی، ہم نے بغیر ثبوتوں کے آپ کو اریسٹ نہیں کیا ہے، ہمارے پاس سارے ثبوت موجود ہیں۔ کون سے ثبوت؟ دکھائے مجھے، وہ چلائی تھی۔ آواز نیچی کر کے بات کرے، اور بات رہی ثبوتوں کی تو آپ کو عدالت میں ساری چیزیں دکھا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر دو ہٹی کٹی عورتیں اسے جیل کے اندر ڈال چکی تھی اور پھر وہاں پر اس کی ملاقات صبا سے ہوئی تھی اور وہیں سے ہی بربادی کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو یہ ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگلا ایپیسوڈ آپ کو اگلے 1 ویک بعد یعنی کہ نیکسٹ سنڈے ملے گا۔ تو انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔